اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا، اور گناہوں کے اوزان کے مطابق جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے بادیاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے جنت کا ایک حصہ کریں گے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا، یا باری تعالی، مجھے جہنم کی آگ نے جلا دیا ہے، اپنی ربوبیت کے واسطے یہ مجھے عطا کر دیجیے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے، اچھا اگر یہ دے دوں تو پھر اور کچھ نہیں مانگو گے؟ کہے گا بالکل کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالی اس کو وہاں پہنچا دے گے۔ وہاں پہنچے گا تو اس سے بہتر جنت اس کے سامنے کی جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد کہے گا، اے باری تعالی، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، مجھے یہ عطا کر دیں۔ اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا تو پھر اس سے بہتر جنت سامنے لائی جائے گی۔ اے باری تعالی، مجھے یہ عطا کر دیجیے۔ 3 دفعہ اسی طرح کرے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں لالچ شامل ہے۔ 4تھی دفعہ اس کو اس کا اصل مقام دکھایا جائے گا، لیکن وہ خاموش رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو واپس جانا پڑے، اور جہنم سے چھٹکارا بہت مشکل سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کچھ مانگ نہیں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہے گا، اے باری تعالی، دل تو بہت کر رہا ہے کہ اس سامنے والی جنت میں چلا جاؤں، مگر اب ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے میرے بندے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جب سے یہ دنیا بنائی تھی، اس دن سے لے کر جس دن اس دنیا کو ختم کیا، اس کا 10 گنا کر کے آپ کو دے دیا جائے تو آپ راضی ہیں؟ اس بندے کو یقین نہیں آئے گا، کہے گا، اے باری تعالی، میں کہاں اس قابل ہوں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے، یہ میری کبریائی ہے، جاؤ، یہ تمہاری جنت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ جو ہی اس کی جنت کھلے گی اور دروازے کے دربان کو دیکھے گا تو فوراً سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا۔ دربان کہے گا، میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا، تم فرشتے نہیں ہو؟ وہ کہے گا، میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ کا دربان ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر اور بھی موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ تھوڑا آگے جائے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، فوراً سجدہ کرنے لگے گا۔ تو پھر ایک نوکر کہے گا، میرے آقا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جنتی کہے گا، یہ دیکھو اللہ کا نور ہے اور میں اپنے اللہ کو سجدہ کرنے لگا ہوں۔ وہ کہے گا، میرے آقا یہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنائیاں ہیں، آپ کے گھر کی چمک ہے۔ جب آگے چلے گا تو ایک قالین آ جائے گا، اس قالین کے اوپر سے چلنے کا زمانہ 40 سال ہوگا، دنیا کے 40 سال، مگر وہ جنتی اس کو کچھ وقت میں ہی طے کر لے گا۔ اس کے بعد جب اپنی رہائش گاہ کے قریب پہنچے گا تو 80,000 نوکر الگ الگ ذائقوں کے کھانے اور مشروب پیش کریں گے۔ جب وہ کھانے اور مشروب، کھانے اور پینے سے فارغ ہوگا تو اپنی رہائش گاہ میں پہنچے گا۔ ایک حسین و جمیل حور تخت پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوگی، جس کا قد 130 فٹ اور نور سے بنی ہوئی خوبصورت لبادوں میں مزین، اور جنت کے اندر ہر جنتی کا قد بھی 130 فٹ ہی ہوگا۔ جب وہ اس حور کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ 40 سال تک اسی طرح شش در کھڑا رہ جائے گا۔
اس کے بعد وہ حور بولے گی آگے آئیے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ حور بولے گی میں آپ کی بیوی ہوں اور مدتوں سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو ہے سب سے ادنا درجے کا جنتی، اور جنتی عورت کا حسن جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔